بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله تعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد رحمه الله تعالى: القسطاس العدل بالرومية، ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل، وأما القاسط فهو الجائر. حدثنا أحمد بن إشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة رحمهم الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. چلو کوئی نہیں. چلو کو مقاو بھی صحیح کہے پاس کرنے ٹھیک ہے. ہوں ٹرینڈ الحمد لله العزيز الودود والصلاة والسلام على نبيه المحمود وعلى آله وأصحابه الذين هم صاحب الصدق والحياء والجود. أما بعد، حضرات علماء کرام، مخلص موحد مسلمان ساتھیوں، ابھی یہ جو حدیث عزیز کی زبانی آپ نے سنی ہے، یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے. بحمد اللہ تعالی کچھ لوگ اتنے خوش قسمت ہیں کہ وہ سارا سال اس باغ محمدی سے سرفراز ہوتے رہے، فائدہ اٹھاتے رہے. ایسے لوگوں کے بارے میں ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: نظر اللہ عمران، اللہ اس بندے کو خوش رکھے جو ہماری بات کو سنتا ہے، پھر ہماری بات کو محفوظ رکھتا ہے، پھر اس ہماری بات کو آگے پہنچاتا ہے. اللہ اس کو خوش رکھے. یہ دعا کون دے رہا ہے؟ میں نہیں دے رہا، میرا کوئی استاد نہیں دے رہا، کوئی پیر و مرشد نہیں دے رہا. یہ دعا وہ ہستی دے رہی ہے جس کا مقام اللہ کے بعد ہے اور ساری مخلوق سے بڑھ کر ہے. وہ ہستی فرما رہی ہے: نظر اللہ، اللہ اس بندے کو خوش رکھے. تو کتنے یہ خوش قسمت لوگ ہیں جن کا مقصد یہی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو محفوظ کرنا اور پھر آگے لوگوں تک پہنچانا. ایک اور حدیث شریف کے اندر ایسے الفاظ آتے ہیں جس کا مصداق بھی یہی لوگ ہیں.
آپ دیکھتے ہیں حدیث جب بھی پڑھی جاتی ہے اس کی ابتدا میں ہوتا ہے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف پڑھا جاتا ہے نا جی۔ اور ان لوگوں نے سال کے اندر خدا معلوم کتنی دفعہ درود شریف پڑھا ہوگا، ہر حدیث کے ساتھ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ طبرانی کی ایک روایت ہے جس کے اندر یوں ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت والے دن وہ بندہ میرے قریب ہوگا جو میرے اوپر کثرت کے ساتھ درود پڑھتا ہے۔ کتنی ان کو یہ چیز حاصل ہوئی ہے، اللہ اکبر۔ عوام جن کو قرآن حدیث کے ساتھ تعلق پیار محبت ہوتا ہے، اس موقع پر وہ بھی اس مجلس میں حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بخاری شریف کی آخری حدیث ہے، ہم بھی فیض حاصل کر لیں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آج آپ بھی یہ نیت کر لیں کہ ہم اس حدیث کو پڑھ رہے ہیں، ہم بھی طالب علم ہیں، اس حدیث کو حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کی دعائیں آپ کو بھی شامل ہو جائے جی، نظر اللہ عمران، اور آپ بھی قیامت والے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہوں، یہ درجہ آپ کو بھی حاصل ہو جائے جی۔ چونکہ اس موقع پر علماء بھی ہیں، عوام بھی ہوتے ہیں، لہذا درمیانی قسم کی باتیں ہوں گی تاکہ عوام کو بھی سمجھ آ جائے اور علماء کا گھر بھی پورا ہو جائے۔ میرے بات یاد رکھیے، آخری دین جو ہے نا وہ اسلام ہے۔ آخری دین کیا ہے؟ اور نجات اور کامیابی اسی کے اندر ہے، اسلام کے اندر۔ کوئی بندہ یہودیت کے اوپر کتنا اخلاص کے ساتھ عمل کرے، نصرانیت کے اوپر کتنے اخلاص کے ساتھ عمل کرے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد ان کو اس پر عمل کرنا ذرہ برابر ان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف لانے کے بعد اب صرف اور صرف اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جو اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ جو بندہ کسی اور دین کو اختیار کرے گا اسے قطعاً قبول نہیں ہوں گے۔ دوسرے مذاہب، عیسائیت، نصرانیت، اپنے اپنے وقت میں وہ سچے دین تھے، کوئی شک نہیں اس میں، اپنے وقت میں، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد وہ سارے دین منسوخ ہو گئے۔ اب ان پر عمل کرنے کا قطعاً کوئی فائدہ کوئی نہیں۔ اس وقت جو بندہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم ہے، آپ کا کلمہ پڑھتا ہے، اس کا ہر عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہے۔ اس کے علاوہ کوئی یہودیت، نصرانیت کے اوپر کتنا ہی خلوص کے ساتھ عمل کرتا ہے، کوئی قابل قبول نہیں۔ حضرت عمر فاروق نے یہودیوں کے ایک عالم کو دیکھا، عبادت کر کر کے وہ بیچارہ ٹیڑھا ہو گیا تھا، بھوک برداشت کر کر کے ٹیڑھا ہو گیا تھا، بھوک ہو ہڈیوں کی۔ آنے فرمایا اوہ عاملۃ ناصبہ، بیچارہ یہاں بھی تکلیف اٹھانے والا ہے، آخرت میں بھی اس کا انجام برا ہوگا۔ اس واسطے کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے علاوہ اب کسی دین کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی مجلس میں تشریف فرما تھے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تورات کا کہیں سے نسخہ ملا۔ ظاہر بات ہے تورات ایک آسمانی کتاب جو ہے، باتیں اس کے اندر بڑی اچھی اچھی لکھی ہوئی تھیں۔ عمر فاروق اس سے بڑے متاثر ہوئی ہے، آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، پڑھے جا رہے ہیں، لیکن جو جو وہ پڑھتے جاتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک سرخ ہوتا ہے، آپ کا چہرہ مبارک۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ مزاج شناس رسول ہے، فرماتے عمر
آپ کے چہرہ انور کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ عمر فاروق نے ادھر سے نظر ہٹا کر جب آپ کے چہرے کی طرف دیکھا نا، چہرہ بالکل سرخ لال۔ اب عمر فاروق کیسے برداشت کرتا ہے؟ کہتا ہے رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم رسولا و نبیا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے پر راضی ہوں، میں ہر اللہ اور اس کے رسول کے غصے سے اس کی پناہ میں آتا ہوں۔ بالکل فوراً نادم ہو کر اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، فرماتے ہیں عمر تو میرے سامنے اس وقت تورات کو پڑھ رہا ہے نا، اگر صاحب تورات موسیٰ بھی ہوتے اس وقت ان کو بھی میری تابعداری کے بغیر چارہ نہیں تھا، تو تورات کو پڑھ رہا ہے۔ اس واسطے میرے بھائیو عزیزوں، دوسرے مذاہب اپنے اپنے وقت کے اندر وہ سچے مذاہب تھے، لیکن اب وہ سارے کے سارے کیا ہو گئے ہیں؟ منسوخ ہو گئے ہیں۔ یاد رکھیے اسلام جو ہے اس کی بنیاد ہے قرآن پر۔ اسلام کی بنیاد کس پر ہے؟ قرآن پر۔ اور قرآن مجید جو ہے بالکل سچی کتاب ہے، تعریف و تبدل سے بالکل پاک ہے۔ رب ذوالجلال اس کے بارے میں فرماتے ہیں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں، رہتی دنیا تک خدا تعالیٰ نے خود اس کی ذمہ داری لی ہے کہ میں اس کا محافظ ہوں، کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی۔ تورات اللہ کی کتاب تھی، انجیل اللہ کی کتاب، لیکن خدا نے ذمہ داری نہیں لی۔ ان لوگوں نے اس کے اندر ایسی ایسی تبدیلی کی ہیں کہ اب ان کو پڑھ کر شرم آتی ہے انسان کو، اتنی گندی گندی باتیں لکھ دی ہے۔ لیکن قرآن مجید ایک ایسی چیز ہے جس میں زبر زیر کی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا قیامت تک۔ اور میرے بھائیو یاد رکھیے یہ قرآن مجید جو ہے یہ متن ہے، حدیث اس کی شرح ہے، قرآن اجمال ہے، یہ حدیث شریف اس کی کیا ہے؟ تفصیل ہے۔ تفصیل آپ کو حدیث سے ملے گی۔ قرآن کے اندر ایک حکم ہوگا، مثلا قرآن نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ پورا قرآن ابتدا سے لے کر آخر تک آپ پڑھ لیں، کہیں نماز کے پڑھنے کا طریقہ ہے؟ نہیں۔ نماز کے پڑھنے کا طریقہ اور کتنی نمازیں ہیں یہ آپ کو کہاں سے ملے گی؟ حدیث سے ملے گی۔ قرآن نے کہا آتوا الزکوٰۃ، زکوٰۃ دو، کوئی نصاب کی تفصیل ہے؟ نہیں جناب۔ روزے رکھو؟ نہیں۔ حج کرو؟ کوئی تفصیل نہیں۔ یہ تفصیل آپ کو کہاں سے ملے گی؟ حدیث سے ملے گی۔ معلوم یہ ہوا کہ حدیث کو جو بندہ مانے گا وہ مومن مسلمان ہے، اور جو حدیث کو تسلیم نہ کرے گا اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں اس کا، بالکل ذرا برابر بھی۔ اس واسطے کر کے حدیث کو ماننا یہ قرآن کی طرح ضروری ہے، کیونکہ قرآن کی تشریح کس کے اندر ہے؟ حدیث کے اندر ہے۔ یہ جو کتاب آپ پڑھ رہے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، یہ بھی چھوٹے بچے تھے کہ ان کے والد محترم فوت ہو گئے، یہ یتیم رہ گئے۔ ان کے والد ایک بہت بڑے تاجر تھے، مرتے وقت انہوں نے اپنی وصیت نامے کے اندر لکھا کہ میری یہ دولت ہے، اس کے اندر 1 روپیہ بھی حرام کا نہیں ہے، میری حلال کی کمائی ہے۔ ایسے نیک متقی پرہیزگار باپ کے وہ بیٹے ہیں۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ ابھی بچے ہی تھے، بچپن کے اندر ان کی نظر چلی گئی، نابینے ہو گئے۔ والدہ نے دعائیں کر کر کے اللہ میرا ایک ہی بیٹا ہے، باپ بھی اس کا چلا گیا ہے، اب اس کی نظر چلی گئی ہے، کیا بنے گا؟ ماں کی دعائیں رنگ لائیں، اللہ تعالیٰ نے پھر امام بخاری کو نظر عطا فرما دی۔ مائیں ہوتی ہیں، ماؤں کی دعائیں رد نہیں ہوتی ہیں۔ بزرگ اور عزیزوں جن کی مائیں ہیں غنیمت سمجھو ان کی دعاؤں کو، جو چلی گئی ہے ان کے لیے آپ کثرت کے ساتھ دعا کیا کریں۔
بہرحال اللہ تعالیٰ نے دوبارہ پھر بھی عنایت عطا فرما دی۔ ماں کو اب فکر لائق ہوئی کہ میں اپنے بچے کو کہیں تعلیم کا کوئی سلسلہ شروع کروں۔ ہمارا بچہ تو جب ذرا تھوڑا سا سمجھدار ہوتا ہے ہم کہتے ہیں اس کو فلانے انگریزی سکول میں فلانے میں، تاکہ ہمارا بچہ پکا انگریز بن جائے، یہ خیال ہوتا ہے نا۔ لیکن نہیں، وہ جو پہلا زمانہ تھا اس زمانے کے اندر شرفاء جو تھے وہ اپنے بچوں کو مدارس کے اندر داخل کرتے تھے۔ یہ مدارس آج سے نہیں بنے ہیں، زمانے قدیم سے یہ مدارس ہیں، اور اس مدارس کے لوگ اس وقت بھی دشمن تھے، آج بھی ان کے دشمن ہیں، کیونکہ صحیح دین جو ہے وہ مدارس سے ملتا ہے۔ اس وقت میرے بھائیوں بزرگ عزیزو، جو بر صغیر کے اندر کوئی اسلام کا نقشہ ہے نا، لوگوں نے داڑھیاں رکھی ہوئی ہے، سر پر پگڑی ہے، لباس اچھا ہے، یہ ان مدارس کی وجہ سے ہی ہے۔ ورنہ جن علاقوں میں، جن ملکوں کے اندر مدارس نہیں ہیں، وہاں اور تو اور رہ گئے حدیث پڑھانے والے لوگ، وہ بھی کلین شیو، پینٹ پتلون انہوں نے پہنی ہوئی ہے، بخاری کا درس ہو رہا ہے تو سگریٹ ہاتھ میں ہے۔ سمجھی، اتنی بے دینی ہے ان علاقوں کے اندر جہاں مدارس نہیں ہیں۔ لیکن بحمد اللہ تعالیٰ یہ جو ان علاقوں میں بر صغیر میں مدارس ہیں، عوام کے اندر بھی دین کی علامت اور نشانی پائی جاتی ہے۔ عموماً آپ لوگوں کو دیکھیں کہ داڑھیاں رکھی ہوئی ہے، لباس اچھا پہنا ہوا ہے، اور بھی ساری چیزیں مسلمانوں والی پائی جاتی ہیں۔ تو بہرحال امام بخاری کو ایک مدرسے کے اندر داخل کیا گیا۔ کئی واقعات ہیں اس سلسلے کے اندر، میں ایک ہی واقعہ عرض کرتا ہوں کیونکہ امام بخاری کو جس مدرسے میں داخل کیا گیا تھا نا جی، چھوٹے بچے تھے، کونے کے اندر بیٹھے رہتے تھے۔ کچھ دنوں کے بعد ساتھی نے کہا کیونکہ یہ طالب علم ہماری برادری معاف تو نہیں کرتی ہے نا کسی کو، اور تو ان کے منڈے آگے بیٹھ رہنا، کوئی لکھا کر، یاد گیری کر کوئی بات۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہنے لگے حضرات غصے نہ ہو، میں یہاں 15 دن سے آ رہا ہوں، ہر روز استاذ محترم 1000 حدیثیں ہمیں پڑھاتے ہیں، 1000 حدیثیں۔ امام بخاری نے 15000 حدیثیں سند کے ساتھ لوگوں کے سامنے پڑھ دی، سند کے ساتھ۔ اتنا اللہ پاک نے حافظہ عطا فرمایا تھا جی، اللہ اکبر۔ پھر امام بخاری نے مختلف اساتذہ سے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے بعد پھر یہ کتاب لکھی بخاری شریف۔ لکھتے ہیں محدثین کرام کے ترجمۃ الباب لکھنے سے پہلے امام بخاری غسل کیا کرتے تھے اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے۔ گویا کہ پوری یہ کتاب لکھنے کے اندر 9000 دفعہ انہوں نے غسل کیا اور 18000 رکعت نفل پڑھی۔ 16 سال کے عرصے کے اندر انہوں نے یہ کتاب مکمل کی ہے۔ علماء کرام، آپ کو یاد ہوگا امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے اندر سب سے پہلے جو حدیث لائے ہیں نا، وہ ہے انما الاعمال بالنیات۔ آگے ذہن میں جی، سب سے پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات۔ یاد رکھیے، کوئی بھی عمل ہو، خیر ہو یا شر ہو، نیت پہلے ہوتی ہے اور عمل بعد میں۔ اس واسطے کیا فرمایا، انما الاعمال بالنیات۔ اس کے بعد کتاب الایمان کو بیان کیا، کیونکہ اصل چیز یہی ہے۔ پھر اس کے بعد عبادات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، وہ سارا بیان کرتے کرتے پوری کتاب کے اندر جو وہ بیان کیا، اللہ اکبر۔ کتاب الایمان کے بعد عبادات کو بیان کیا۔ کن کو؟ یاد رکھیے اچھے طریقے سے، عبادات جو بھی ہیں ان کی قبولیت کے لیے بنیادی طور پر 3 شرطیں ہیں۔ یہ باتیں تب قبول ہوتی ہیں جب یہ 3 باتیں
پہلی چیز تو ہے ایمان، ایمان ہو پھر عبادت قبول، دوسری چیز اخلاص، تیسری چیز وہ کام ہو بھی سنت کے مطابق۔ ایمان کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں مکے والے جو لوگ تھے اپنے آپ کو ابراہیمی کہلاتے تھے کہ نہیں؟ داڑھیاں انہوں نے رکھی ہوئی تھیں کہ نہیں؟ آج وہ کرتے تھے کہ نہیں؟ آج ہی لوگ آتے ان کو ستو گول گول کر پھراتے تھے، کتنے وہ نیک کام کرتے تھے اچھے، لیکن چونکہ ایمان کی دولت سے محروم تھے، حبطت اعمالہم، ان کے اعمال ضائع، لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے قیامت دن کوئی ترازو نہیں قائم کیا جائے گا۔ ایمان کے بغیر کوئی عمل بھی قابل، تو آپ نے ان کو لا الہ الا اللہ جو پڑھایا نا، تو مقصد اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، لات منات ود سوا ابراہیم علیہ، جن کو انہوں نے معبود بنایا کوئی بھی نہیں مگر کون؟ اللہ۔ قرآن مجید میں آتا ہے ام من قریۃ الا نحن مہلکوها قبل یوم القیامت او معذبوها عذابا شدیدا، پوری دھرتی کے اندر کوئی ایسی بستی نہیں ہے مگر ہم اس کو قیامت سے پہلے ضرور ہلاک تباہ و برباد کریں گے یا سخت ترین قسم کا عذاب دیں گے۔ شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اردو زبان میں سب سے پہلے ترجمہ لکھا ہے، وہ اس کے اوپر حاشیے لکھتے ہیں، یعنی تقدیر میں لکھ چکے ہیں کہ ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کو پوجتے ہیں، اسی وجہ سے ان پر عذاب آئے گا یا اس بستی کو ہم تباہ و برباد کریں گے۔ اس وقت تو تھا نا لا الہ الا اللہ، کوئی لاز نہیں مناز نہیں وغیرہ وغیرہ، تو شاہ صاحب فرماتے ہیں ہر شہر کے لوگ ایک بزرگ کو پوجتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اس کی رائے اللہ کا عذاب ہے کوئی نہیں بچا سکتا۔ آپ ذرا اپنے شہر جویک کو سجے کھبے، ہمارے شہر معبود ہے کہ نانگے شاہ، وہ ہے کہ لا الہ الا اللہ دا مطلب ہے کہ اللہ کے بغیر کوئی الہ نہیں، نانگے شاہ کچھ نہیں کر سکتا، اللہ ہی کرنے والا۔ کیا خیال ہے؟ لاہور کے اندر آئیں کہ نہیں، لوگ ان کو کہتے ہیں گنج بخش داتا، حالانکہ گنج بخش کون ہے؟ داتا بھی کون ہے؟ وہ لاہور کے معبود ہے، وہ کیا ہے؟ لاہوری معبود ہے۔ پنڈی چلے جاؤ وہاں ہوگا، ہر شہر میں لوگوں نے کوئی نہ کوئی اپنا معبود ہو۔ یاد رکھیے جتنے تک اللہ کو اپنا معبود نہیں بنائیں گے، غیروں کو معبود بنائیں گے، آپ کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان، عبادت کی قبولیت سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ ایمان۔ دوسری چیز یہ ہے کہ آپ جو وہ کام کر رہے ہیں نا وہ محض اللہ کی رضا کے لیے ہو، اخلاص ضروری ہے۔ اگر اخلاص نہیں ہے نا، اللہ کی رضا نہیں ہے، پھر بڑے سے بڑا کام ہے وہ قابل قبول ہو۔ آپ علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں قیامت والے دن 3 آدمی اللہ کے دربار میں آئے، قاری صاحب، غازی صاحب، مالدار صاحب، بڑے انہوں نے کام کیے، لیکن اللہ کہیں گے تم نے میری رضا کے لیے یہ کام نہیں کیے، تمہاری کام کوئی قدر کیوں۔ اب دیکھو قرآن پڑھنا پڑھانا کتنا بڑا عمل ہے، اپنی جان قربان کر دینا اللہ کے راستے میں کتنا بڑا عمل ہے، اللہ کی رضا کے لیے مسجد مدرسے بنانا غریب کتنا بڑا، لیکن جب اخلاص نہیں اتنے بڑے کاموں کا بھی کوئی فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کام جو بھی ہو نا اپنی مرضی سے بندہ نہ کرے، اتباع سنت بھی ضروری ہے، وہ کام بھی سنت کے مطابق ہو۔ 3 صحابی ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آئے، ازواج مطہرات سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے بارے میں پوچھا کہ آپ گھر میں کیا کرتے ہیں؟ انہوں نے جب عبادتیں بتلائی نا، وہ کہنے کہ ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بخش آئے ہوئی ہے، تو پھر آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں تو اور زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ چنانچہ ان میں سے ایک کہنے لگا میں ہر روز روزہ رکھوں گا، افطار نہیں کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا میں ہمیشہ ساری رات کھڑا رہوں گا، سوؤں گا نہیں۔
تیسرا کہنے لگا میں شادی نہیں کروں گا، کیونکہ شادی کر لے پھر عوارضات مجبوریاں ہوتی ہیں، بس یہ انہوں نے باتیں کر لی۔ جب گھر سے چلے گئے، بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ازواج مطہرات نے بتلایا کہ 3 آدمی آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں کی ہے۔ آپ نے کہا اچھا بلاؤ ان کو بلایا گیا، بھائی تم نے یہ باتیں کی ہے؟ ہاں جی ہم نے کی ہے۔ آپ نے فرمایا خبردار، جس نے میری سنت کی نافرمانی کی اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں روزے بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، میں رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتا ہوں اور میں سوتا بھی ہوں، خبردار جس نے میری سنت کا خلاف کہ اس کا کوئی تعلق نہیں۔ اب دیکھو بھائیو، ہمیشہ کے لیے روزے رکھنا، ساری رات عبادت کرنی، شادی اس نظریے پر نہ کرنی کہ میں نیک کام کروں، کو برے کام ہیں بظاہر، اچھے کام ہیں نا، لیکن نہیں، سنت کی تابعداری نہیں ہے، ایسے کاموں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے۔ آج کل بھی لوگ بہت سارے کام ایسے ہیں اپنی طرف سے گاڑ لیتے ہیں، کہتے ہیں آخر جی اس میں حرج کیا ہے جی، یہ بھی تو اچھا ہی کام ہے نا جی۔ یہ میرے بھائیوں بڑی خطرناک قسم کی بات ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو بندہ یہ کہتا ہے کہ اس میں حرج کیا ہے، اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگایا ہے کہ آپ دین کو نامکمل چھوڑ کر گئے، میں دین کو مکمل کر رہا ہوں۔ کوئی حرج نہیں میرے بھائی، اس واسطے اچھے طریقے سے یاد رکھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کا کوئی کام معمولی بھی ہو، بڑی اس کی قدر و قیمت اللہ کے نزدیک، لیکن سنت کے خلاف کو بڑے سے بڑا کام ہے، کوئی قدر و قیمت نہیں۔ بہرحال میں یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ کوئی بھی اگر نیک کام ہو، کوئی بھی دین، سب سے پہلی شرط تو کیا ہے؟ ایمان۔ دوسری چیز کیا ہے؟ اخلاص۔ تیسری چیز بس یہ ہے، پھر وہ قابل قبول ہے، ورنہ نہیں۔ علماء کرام امام بخاری کتاب الایمان سے پہلے آپ کو پتہ ہے بدء الوحی انہوں نے ذکر کیا ہے نا، سے بات گویا کہ امام بخاری نے کتاب الایمان سے پہلے بدء الوحی کو ذکر کر کے یہ اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ایمان بھائی وہ قبول ہے جس کا مبدأ وحی الہی ہے، جو جس کا مبدأ کیا ہو۔ ورنہ تو آپ دیکھتے ہر مذہب والے اپنے مذہب کو ٹھیک کہتے ہیں کہ نہیں، مرزائی بھی ٹھیک کہتے ہیں کہ نہیں، اپنے آپ کو مشرک بھی کہتے ہیں کہ نہیں، لیکن ان کے خیالات نظریات کا مبدأ کیا ہے؟ وحی الہی، اس واسطے قطعاً وہ قابل قبول نہیں ہے۔ ایمان وہ معتبر ہے جو عمل وہ معتبر ہے جو کہ وحی الہی کے مطابق ہے۔ اس کے بعد امام کے بعد وضو، تیمم، نماز وغیرہ یہ ساری چیزیں امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کی ہے، اور بیان کرتے کرتے سب آپ نے پڑھا ہے۔ بخاری شریف کا یہ جو آخری باب ہے، جو حدیث ابھی آپ نے پڑھی ہے، اس حدیث کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ روایت ذکر کی ہے کہ جس کا انجام مطلوب بیان کتاب و توحید ذکر کیا ہے۔ بیان کرنے کا مقصد امام بخاری کا جائے ایمان سے شروع کرو، یہ سارے کام کرو اعمال، لیکن ان اعمال کا فائدہ تب ہے جب کہ خاتمہ بھی کس پر ہوگا؟ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ گویا کہ اگر خاتمہ ایمان پر نہیں ہے پھر بھی کوئی بات نہیں، ساری زندگی اگر نیک عمل کرتا رہا، خاتمہ ایمان پر نہیں ہے تو پھر بھی وہ کوئی عمل قابل قبول نہیں ہے۔ باقی یاد رکھنا یہ ضروری نہیں ہے کہ بندہ لا الہ الا اللہ ہی پڑھے، کوئی اچھا کلمہ زبان پر جاری ہو جائے، سمجھ لو کہ اس کا خاتمہ ایمان پر، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں فرمایا تھا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، یہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا۔ اللہ آخری اس باب میں ہے وزن اعمال کا ذکر ہے۔
کہ یہ جو عمل یہاں دنیا کے اندر ہم کرتے ہیں نا جی، ان اعمال کا قیامت والے دن کیا کیا جائے گا؟ وزن کیا جائے گا۔ تو اچھے طریقے سے یاد رکھنا، ہم اہل سنت جو ہے ہم اس بات کے قائل ہیں کہ قیامت والے دن اعمال کا وزن ہوگا۔ اعمال کا کیا ہوگا؟ ایک فرقہ ہے جس کو معتزلہ کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اعمال کا وزن نہیں ہوگا۔ ان کے انکار کرنے کی دو وجہ ہے۔ ایک تو وہ یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس وزن سے مراد ہے عدل، اللہ تعالیٰ عدل سے فیصلے کریں گے۔ دوسرا ان کا خیال یہ ہے کہ یہ جو اعمال ہے یہ تو ہے آراز۔ اب آپ نے نماز پڑھی، آپ کو نظر آ رہی ہے، کلمہ پڑھتے ہیں نظر آ رہا ہے، اور کوئی ذکر نظر، یہ تو آراز ہے ایک قسم کے، ان کا وزن کیسے ہو؟ یہ ان معتزلہ کا خیال ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، یاد رکھیے یہ انہوں نے اپنے خیال سے کہا ہے۔ یہ کیا انہوں نے؟ انسان کا خیال، انسان کی عقل جو ہے وہ ٹھوکر کھا سکتی ہے، لیکن جو وحی الہی ہے وہ بات بالکل ٹھیک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسانی یہ جو عقل ہے، اس عقل کی بھی ایک حد ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز عقل میں آ جائے۔ جس طریقے سے آپ دیکھتے ہیں یہ ہماری نظر ہے، اس کی بھی حد ہے کہ نہیں؟ ہم یہاں بیٹھے ہو، وہاں تک نظر جا رہی ہے، کیا اس کے آگے کوئی جان نہیں؟ جان تو ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہا کہ ہمارے سامنے اتنا کچھ۔ آپ کھلے میدان میں چلے جائیں، میل 2 میل تک آپ کی نظر جائے گی، تو کیا جان اتنا ہی ہے یا آگے بھی ہے؟ آگے بھی ہے، لیکن ہمیں نظر نہیں آتا۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں، یہ انسانی عقل جو ہے، اس عقل کی بھی ایک حد ہے۔ ضروری نہیں کہ ہر چیز اس عقل کے اندر آ جائے۔ عقل انسان کی ٹھوکر کھا سکتی ہے، لیکن وحی الہی کی بات غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ چنانچہ اس قسم کی حدیث کے بارے میں پہلے زمانے میں لوگ مختلف قسم کی توجیہ کرتے رہے۔ عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں جو جہاں آراز ہے نا، وہاں ان کے اجسام ہوں گے، وہاں ان کے کیا ہوں گے؟ اجسام، وہاں ان کے جسم ہوں گے۔ مثلا یہاں بندہ کہتے ہیں نا سبحان اللہ، اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا دیا جاتا ہے، جسم بن گیا کہ نہ بن گئے؟ وہ کہتے ہیں یہاں وہ آراز ہے جن، لیکن وہاں ان کے کیا ہوں گے؟ اجسام ہوں گے۔ اور بھی بہت ساری توجیہ ہیں، لیکن مولانا شبیر احمد صاحب عثمانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سائنس جو ترقی کرتی جاتی ہے نا، اسلام کی حقانیت اور واضح ہوتی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں گاڑی کے اندر آپ نے ہوا بھروانی ہے، کہتے ہو اتنے پاؤنڈ اس میں ہوا ڈال دو، ہوا آپ نظر آتی ہے؟ نہیں، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنے پاؤنڈ اس میں ہوا ڈال دو۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، آپ کے بخار چیک کرتا ہے، کہتے ہیں 102 درجے بخار ہے جی، بخار آپ کو نظر آتا ہے؟ یہ جو ہوا سردی گرمی کو نظر آتی ہیں، لیکن سائنسدان کہتے ہیں یہ اتنے درجہ حرارت ہے۔ اگر انسان ایسی چیزیں ایجاد کر سکتا ہے جس سے اس کا وزن وغیرہ معلوم کرے، تو اللہ کے نزدیک کیا بعید ہے کہ وہ مال کا وزن کر لے۔ اس واسطے اس عقل کی بھی ایک حد ہے۔ عقل انسان کی ٹھوکر کھا سکتی ہے، لیکن جو وحی الہی کی بات ہے وہ بالکل ٹھیک ہے، 100% ٹھیک ہے، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی۔ اللہ اللہ، حدیث کے اندر آتا ہے اسی طرح کہ جیسے یہ مثالیں پیش کی ہیں، قیامت والے دن ایک آدمی اللہ کے دربار میں حاضر ہوگا، 99 دفتر اس کے بدعمالیوں کے ہو گئے، ایک دفتر ہوگا جس میں کوئی نیک اعمال بھی ہوگا۔ اس کا وزن کرنے کے لیے لایا جائے گا۔ وہ بندہ کہے گا اللہ 99 دفتر گناہوں کے ہیں، سیدھا جہنم میں بھیج دو، اب ایک وزن کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ لیکن رب ذوالجلال فرمائیں گے نہیں بھائی، آج انصاف والا دن ہے، ظلم نہیں ہوگا، ظلم نہیں ہوگا۔
انصاف کرنا ہے، اور اس بندے سے بھی پورے انصاف کروا رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں پورا افلا کا عذرون، یہ جو اتنے 99 دفعہ تیرے بدعمالیوں کے کوئی عذر ہے تیرا؟ بندہ کہے گا اللہ کوئی عذر کوئی نہیں جی۔ وہ کہے گا سلامہ کا کیا ان فرشتوں نے تیرے اوپر ظلم کیا ہے، نہ عمل کیا اور لکھ دیا؟ لیکن نہیں اللہ ایسی بات بھی کوئی نہیں، ایسی بھی کوئی بات نہیں۔ کیا ان اعمال میں سے کسی کا انکار کرتا ہے؟ اللہ یہ بات بھی کوئی نہیں ہے، میں نے سارے کام کیے ہیں۔ ذرا خود خیال فرماؤ، جب کوئی بندہ اتنا واضح انداز میں اپنی غلطیوں کا اقرار کر لے، وہ بندہ بچ سکتا ہے؟ اس کے علاوہ ڈگری ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ لیکن رب ذوالجلال فرمائیں گے او میرے بندے ہمارے پاس تیری ایک نیکی بھی ہے، ہمارے پاس تیری ایک نیکی بھی ہے، جا تو اس نیکی کا وزن کروا۔ او میرے اللہ، چنانچہ وہ بندہ جائے گا میزان عدل کے پاس، ایک طرف 99 دفتر رکھ دی جائیں گے، ایک طرف وہ پرچی رکھ دی جائے گی، اور اس پرچی میں یہ بات لکھی ہوگی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدً عبدہ و رسولہ۔ معلوم ہوا توحید و رسالت کے برابر کوئی چیز بھی نہیں ہو سکتی۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی کیا کر دیں گے؟ نجات فرما دیں گے۔ اس واسطے کر کے میرے بھائیوں بزرگ دیکھو نا، بظاہر کوئی امکان ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا سکھلائی ہے جس کے اندر لوگوں کو یہ تعلیم دی ہے۔ لوگوں اللہ سے یہ دعا کی کرو، اے اللہ ہمارے سے آسان حساب لینا، ہم سے کیا لینا؟ آسان حساب لینا، آسان حساب لینا، آسان حساب ہوگا نجات مل جائے گی۔ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اماں جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا من لو کے شاہزب، من لو کے شاہزب، جس آدمی کے سوال جواب میں مناقشہ کیا گیا نا تو اس بندے کو عذاب دیا جائے گا، ہلاک ہو جائے گا وہ بندہ۔ اماں جان جن کا قرآن مجید کے ساتھ بڑا تعلق ہے، وہ فوراً بول پڑی حضرت اللہ تو فرماتے ہیں فسوف یحاسب حسابا یسیرا، آسان حساب لیا جائے گا، یہ مطلب کیا ہے کہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے گا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ یہ جو ہے نا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، ذاک الارض، ذاک یہ تو پیش کرنا ہے، یہ تو پیش کرنا۔ میرے شیخ حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ، اللہ ان کو جنت الفردوس میں بلند جگہ عطا فرمائے، وہ فرمائے تھے یہ تو پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ان کے اعمال کو، یہ میرے شیخ کے الفاظ ہیں، یہ تو پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ان کے۔ او میرے بندے تو نے یہ بھی کیا ہے نا، 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 یہ عرض ہو گیا، یہ کیا ہو گیا؟ عرض ہو گیا۔ اور مناقشہ کیا ہے؟ میرے بندے یہ تو نے کام کیا ہے نا، یہ کام کیوں کیا ہے؟ دنیا کے اندر کوئی بندہ کسی کی بات پر آبجیکشن لگا دے تو اس کو مطمئن کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن جب اللہ کہہ دیں گے کیوں کیا، کوئی جواب ہوگا میرے بھائیوں؟ اس واسطے حضور پاک فرماتے ہیں اللہ سے دعا کیے کہ اللہ ہم سے آسان حساب لے، ہم سے اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، آسان حساب لے، یہ مطلب ہے۔ باقی یہ ذاک الارض کا مطلب علماء کرام آپ ذرا یاد رکھنا، ایک بہت بڑے محدث ہیں، ان کے علم میں کوئی شک کوئی نہیں بالکل، لیکن وہ اس کا معنی الٹ کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ تو پیش کرنا ہے بندوں کا اللہ پر ان کے اعمال کو، بندے اللہ کے سامنے پیش کریں گے، ان بندے نو کتنے عمل دا پتہ جیسے سب وہ کرتے شامی سن بول جاتا ہے، نہیں یہ نہیں، بلکہ یہ تو پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ان کے، اللہ کہیں گے یہ بھی کیا ہے نا، یہ بھی کیا ہے نا، یہ بھی کیا ہے، یہ بھی کیا ہے۔ یاد رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ مشکل ہی ہے، سمجھی بات؟ یہ یاد رکھنا چاہیے ذاک الارض،
یہ تو پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر ان کے اعمال کو. یہ الفاظ یاد، یہ تو پیش کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا بندوں پر. میرے بھائیوں، اللہ سے یوں ہی دعا کیا کرو، یا ستار العیوب، ہمارے عیبوں کی پردے ڈالنے والے تو پردے ڈال دے. اے غفار الذنوب، ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والے معاف فرما دے. مہربانی. ایسے منت ترلے کر کے اللہ سے دعا کیا کرو. ایک موقع پر صحابہ کرام کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، سددوا قاربوا، سددوا میانہ روی کرو. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی بغاوت کے اندر کمر نہ باندھ لو. بندہ ہے، غلطی تو ہو ہی جاتی ہے نا، غلطی تو کوئی نہ کوئی، ہر بندے سے غلطی ہو جاتی ہے. ہمارے بابا جی سے غلطی ہو گئی تھی، ہم کون کس بات کی بولی ہیں، لیکن فرمایا میانہ روی کرو. سددوا. کوئی بندہ بھی جنت میں نہیں جائے گا مگر اللہ تعالیٰ کے فضل سے جائے گا. کیا خیال ہے؟ اپنے اعمال سے نہیں، بلکہ ہر بندے نے اللہ کے فضل سے جنت میں جانا ہے. لہذا قاربوا وسددوا، خدا کی نافرمانی میں کمر نہ باندھ لو، میانہ روی کرو. کوئی غلطی ہو جاتی ہے اس کی کیا کر لو، معافی مانگ لو. جب آپ نے یہ کہا نا کہ کوئی بندہ جنت میں نہیں جائے گا مگر اللہ کے فضل سے، صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا، حضرت آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ آپ بھی اللہ کے فضل سے جائیں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنی. آپ یہ نہیں کہتے میں تو سب کچھ اللہ میں نے دے چھڑا، جو چاہواں کر لواں، سارے اختیارات میں نہیں. آپ فرماتے الا ان یتغمدنی اللہ برحمت، میں محمد بھی جنت میں نہیں جا سکتا مگر اللہ مجھے اپنی آغوش رحمت میں لے لے. تو گل رہ گئی ہے. عدل کریدہ تھر تھر کمن، بڑیاں شانہ والے کی فرما رہے اللہ ان یتغمدنی اللہ. اس واسطے میرے بھائیو اللہ سے دعا کیا کرو، یا ارحم الراحمین، میرے گناہوں کو معاف فرما. آپ کی صفت ہے یا غفور رحیم. یا ارحم الراحمین، تو آپ کی صفت ہے یغفر الذنوب جمیعا، یغفر الذنوب. اللہ میرے بھی ہر قسم کے گناہوں کو معاف. یوں اللہ سے دعائیں کیا کرے، انشاءاللہ اللہ رحم فرما دے گا. بہرحال یہ باتیں لمبی ہو رہی ہیں. اب میں آخری بات اس سلسلے میں جو سبق ہے وہ عرض کرنا چاہوں گا. تو آپ دیکھ رہے ہیں حدیث کے اندر تو امام بخاری نے بہت سارے لفظ لائے ہیں، تو میدان کا بھی، قسطاس کا بھی، یہ وغیرہ لفظ ہے. ان لفظوں کے بارے میں اب بیان کروں تو بڑا وقت لگ جائے گا. مجھے امید ہے کہ حضرت شیخ العزیز صاحب نے یہ بیان کر دیے ہوں گے، نہیں تو پھر بیان کر دیں گے. نہ تو آپ ان سے پوچھیں نہ بیان کرو جی. البتہ یہ جو حدیث لائے ہیں نا امام بخاری رحمہ اللہ، وہ حدیث یہ ہے جی. اللہ نبی رجل. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتان حبیبتان الی الرحمن، دو کلمے ہیں وہ رحمان کے نزدیک بڑے پیارے ہیں. رحمان کے نزدیک وہ کیا ہے؟ بڑے پیارے ہیں. کلمتان سے مراد کلام ہے. یہ اللہ تفصیل نہیں جا سکتا. خفیفتان علی اللسان، زبان کے اوپر بر ہلکے ہیں، پڑھنے میں کوئی دقت نہیں ہوتی، کوئی زیادہ وقت بھی نہیں لگتا ہے. لیکن یہ جو دو کلمے ہیں نا، ثقیلتان فی المیزان، میزان میں یہ بڑے بھاری ہیں، ان کا وزن بڑا ہوگا. دیکھ لیا نا، باب سے یہی مناسبت ہے. اعمال کا وزن کیا جائے گا. تو یہ سبحان اللہ و بحمدہ، یہ کلمات جو ہیں بڑے بھاری ہیں ان کا وزن کے اندر. اور وہ لفظ کیا ہے؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. بس
سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ، یہ لفظ رحمان کو بڑے پیارے ہیں، میزان میں ان کا بڑا وزن ہوگا اور اللہ کے نزدیک بڑے پیارے۔ آپ سارے حضرات یہ کلمات یاد کر لیں، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اس کو پڑھا کرو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اب آپ کہیں گے کہ لفظ تو بالکل تھوڑے سے ہے، وزن کیسے ان کا زیادہ ہوگا، اتنے پیارے کیوں ہیں اللہ کے نزدیک؟ تو میرے بھائیو، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہیں نا، وہ دو قسم کی صفتیں ہیں۔ کتنی صفتیں ہیں؟ ایک ہے اللہ کی کوئی سلبی قسمیں اور دوسری صفات ہے ایجابی۔ سلبی اس کی صفات ہیں، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی معاون نہیں ہے، اس کا کوئی وزیر نہیں ہے، اس کا کوئی مشیر نہیں ہے، اس کا نائب نہیں ہے، اس کی بیوی نہیں ہے، اولاد نہیں ہے، سوتا نہیں ہے، جاگتا نہیں ہے، بولتا نہیں ہے، ظلم نہیں ہے، نہیں جتنا بھی ہے نا، یہ ساری صفتیں کیا ہیں؟ سلبی۔ اب سلبی صفتیں بندہ کتنی شمار کرے گا؟ گن سکتا ہے کوئی؟ نہیں گن سکتا۔ جب ایک دفعہ یوں کہہ دیا نا سبحان اللہ، ساری سلبی صفتیں بیچ میں آ گئیں، میرا ان ساری سلبی صفتوں سے میرا رب کیا ہے؟ پاک ہے۔ گل سمجھ لیجیے، اس واسطے کر کے صرف سبحان اللہ کہنے کو یہ اجر و ثواب ہے۔ دوسری صفات ہے جو کہ ایجابی، اللہ رحمان ہے، رحیم ہے، حی ہے، قیوم ہے، مالک ہے، رب العالمین ہے، حاضر ناظر ہے، عالم الغیب و شہادت ہے، او مالک یوم، یہ سارے شمار ہے کرتے جاؤ، کتنے آپ شمار کریں گے؟ بہت تعداد ہے نا۔ اس واسطے آپ کہیں گے وَبِحَمْدِهِ، جب آپ نے کہا جتنی کی ایجابی صفتیں ساری کی ساری اس کے بیچ میں آ گئی، تو گوئے کہ سبحان اللہ وَبِحَمْدِهِ کے اندر اللہ کی جتنی صفات ہے ایجابی سلبی وہ ساری آ گئیں۔ اس واسطے اللہ اس کا یہ ثواب ہی بے پناہ عطا فرماتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھو، اللہ نے زمین بنائی، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے قرآن نازل کیا، اللہ نے پیغمبر بھیجے، یہ ساری چیزیں انسان کی طاقت سے باہر ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اس واسطے فرمایا سبحان اللہ العظیم، اس واسطے کہا سبحان اللہ، یہ ان ساری چیزیں انسانی طاقت سے باہر ہے، اس واسطے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم۔ پڑھیں گے کہ نہیں؟ ایک اور بات، استہور سوکھا کم، ابھی آپ نے کتاب الدعوات میں پڑھا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھ لیتا ہے، جو بندہ 100 مرتبہ سبحان اللہ، یہاں سبحان اللہ العظیم نہیں اور مختصر ہو گیا، جو بندہ صرف یوں پڑھ لیتا ہے سبحان اللہ و بحمدہ 100 مرتبہ دن میں جب پڑھ لیتا ہے، آپ نے فرمایا اس کے گناہوں کو گرا دیا جاتا ہے، اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر۔ کتنی معمولی گل تھی، کتنی وڈی، او اجر ثواب کتنا ہے۔ اب دیکھو سمندر کی جھاگ کو تو نہیں اتنی ساری ہے، 3 حصے پانی تھے، 1 حصہ خشکی، اس کے اندر جگ کتنی ہوگی؟ اور اس واسطے میرے عزیزو یہ بات ذرا آپ لازم کر لیں، ہر روز 100 دفعہ پڑھ لیے کریں سبحان اللہ و بحمدہ، او سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم تو ایک علیحدہ وظیفہ ہے، اور یہ ہے کہ صرف سبحان اللہ 100 دفعہ پڑھو گے، اتنے گناہ آپ کے کیا ہو جائیں گے؟ معاف ہو جائیں گے۔ کتاب الدعوات میں آپ نے یہ بھی پڑھا ہے، جو بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ کلمات جو بندہ پڑھ لے، کتاب الدعوات میں لکھا ہوا ہے 100 مرتبہ، اتنا اجر و ثواب ہوتا ہے گویا کہ اس نے 10 غلام آزاد کر دیے، 100 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، 100 گناہ اس کے معاف کر دی جاتے ہیں، اور سب سے بڑی یاد یہ ہے کہ صبح سے لے کر شام تک شیطانی ہتھ کنڈوں سے وہ بندہ محفوظ رہتا ہے۔ اللہ، شیطانی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اس واسطے میرے بھائیوں، بزرگوں، عزیزوں، آخری بات میں عرض کر رہا ہوں، جو مسلمان بھی قرآن مجید پڑھے ہوئے ہے، قرآن کا کچھ حصہ روز پڑھا۔ ایک لفظ آپ پڑھیں گے نا 10 نیکیاں، تو 5 سے 12 پڑھ لیں گے تو کتنی نیکی ہوں گی؟ اور یہ سب میرے بھائیو آخرت کا خزانہ ہے۔ ہم یہاں پیسے جوڑتے ہیں 2 دن چنگے گزر جاون جی، یہ 2 دن نہ تو تھے، ہمیشہ دی زندگی جڑی اس دی کوئی پرواہ کوئی نہیں۔ اس واسطے اگر آپ قرآن مجید پڑھیں گے، استغفار کیا کرو، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ یہ پڑھو تو بہت بہتر، نہیں تو جو نہیں پڑھے ہوئی نا لوگ زیادہ سے زیادہ نہیں، صرف یوں ہی کہہ دو استغفر اللہ، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں، دل سے نکلے اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ اور یاد رکھنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو بندہ استغفار کو لازم کر لیتا ہے اللہ اس کو 3 انعام دیتے ہیں۔ جو بندہ استغفار کو، اللہ اس کو 3 انعام دیتے ہیں۔ پہلے انعام تو یہ ہوتا ہے اس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اب دیکھو نا، جو لوگ جہنم میں جائیں گے، گناہوں کی گٹھڑی سر پر ہوگی تب بھی جائیں گے نا، تو گناہ یہاں ہی معاف ہو گئے پھر جہنم میں جائیں گے؟ سب سے بڑا فائدہ یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس استغفار کی کثرت کی وجہ سے اللہ اس کے غم پریشانیوں کو دور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے، ہر بندہ پریشان ہے کہ نہیں، استغفار کثرت سے کرو۔ اور تیسری سب سے بڑی بات یہ ہے، اللہ اس کو رزق ایسے انداز سے عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں۔ آج کل عید مصیبت پہ ہی ساری، گھی مہنگا ہو گیا، کھنڈ مہنگی ہو گئی، فلانسی ہو گئی۔ استغفار کی کثرت کرو، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالے گا۔ گال سمجھائی کہ نہیں جی؟ تلاوت قرآن مجید، استغفار، اور یہ تیسرا کلمہ جو ہے یہ بھی بڑا قیمتی ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ آپ ایک دفعہ کہیں گے سبحان اللہ، آپ کا جنت کے اندر ایک درخت لگا دیا جائے گا۔ الحمدللہ کہیں گے ایک اور درخت لگا دیا جائے گا۔ اللہ، اس کے علاوہ درود شریف بھی پڑھ لیے گا 100 دفعہ، یہ پڑھ لیے گا، بڑی خیر و برکت۔ اگر درود ابراہیمی آپ پڑھ سکیں تو بہت بہتر، بہت بہتر۔ لیکن مجھے میرے پیر و مرشد حضرت شیخ نے خصوصی طور پر ارشاد فرمایا تھا، تو بھائی مدرس آدمی ہیں جی، اتنا لمبا پڑھنا بڑا مشکل ہوتا، اس واسطے تو اتنا ہی پڑھ لے کر صلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وآلہ وبارک وسلم، صلی اللہ تعالی علی النبی الامی محمد وآلہ وبارک، یہ پڑھ لیے گا۔ اس واسطے قرآن مجید کی تلاوت، استغفار، تیسرا کلمہ، درود شریف۔ آخری بات میں ایک عرض کرنے لگا ہوں، سن لو اور دل کی تختیوں پر لکھ لو جی۔ ایک دفعہ ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، اس نے عرض کی حضرت مجھے کوئی ایسا عمل بتلاؤ جو مجھے جہنم سے دور کر دے اور مجھے جنت کے اندر داخلے کا سبب بن جائے۔ سمجھے جی؟ اور کہنے لگے ہو بھی بڑا مختصر قسم کا، دیکھو شے کتنی بڑی منگتا پہ آدھا عمل تھوڑا جو ہوئے۔ لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم معلم جو ہے، آپ نے پھر ایسی جامع معنی بات بتلائی نا،
جس کا کوئی جواب نہیں۔ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، تیری زبان ہر وقت اللہ کے ذکر سے طاری رہے، تیری زبان پر اللہ کا ذکر جاری رہے، انشاءاللہ تو جہنم سے بچ جائے گا، جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب میرے بھائی آپ تو کہیں گے یہ بندہ کیویں کر سکتا ہر وقت اللہ کا ذکر، ہر وقت اللہ، کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں صبح سے لے کر شام تک بیٹھے گپے گیبتے چغلیاں کیا کچھ کرتے رہتے ہیں، لیکن میرے بھائیو اگر آپ یہ اپنا مزاج بنا لیں، جہاں بیٹھے آپ کہتے رہیں استغفر اللہ، اللہ میں تو اس سے معافی مانگوں، ہر وقت یہ اگر آپ کہتے رہے پتہ نہیں کون سی گھڑی ہو قبولیت کی، اللہ آپ کے گناہوں کے اوپر قلم پھیر دے، اس واسطے یہ لازم کر استغفر اللہ استغفر اللہ، اور جو بھی اللہ کے نام وہ نام لیتے رہو، یہ آپ کریں گے انشاءاللہ آپ کارخانے میں کام کر رہے وہ کام آسان ہو جائے گا، دکان میں بیٹھیں گاہک زیادہ آئیں گے، اور بھی جو کام کر اس میں خیر و برکت ہوگی۔ بس کافی ہو گیا میرا خیال ہے، طالب علموں کو بھی گھر پورا ہو گیا، آپ کا بھی کچھ نہ کچھ سلسلہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ توفیق نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ جو مدارس ہے، جو سارے قلعے ہیں اسلام کے دین کے، اللہ ان کو ان رونق برقرار رکھے، اللہ اس ہمارے جامعہ کو بھی اللہ بہت برکت نصیب کرے۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، یہاں کے طلباء اساتذہ سب بڑے نیک اچھے لوگ ہیں، بڑی خدمت کرتے ہیں دین کی، اور ان کے طالب علم اس وقت پوری دنیا میں تقریباً کسی نہ کسی ملک میں پھیلے ہوئی ہے، دین کا کام کر رہے ہیں۔ باقی بھی جتنے مدارس ہیں سب کے لیے ان کی خدمت دعا کرو۔ اللہ سب جتنے ساتھی بیٹھے ہیں، جو کسی کے دل کے اندر خواہش ہے، آرزو ہے، جائز خواہش، اللہ سب کی آرزو کو پورا فرما دے۔ تمام عالم اسلام کی، مسلمانوں کی نصرت امداد فرما دے، ہمارے ملک کی بھی حفاظت فرمائے، ہمارے بزرگ جنہوں نے اس دین ادارے کی بنیاد رکھی ہے ان سب کو اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے، جنت الفردوس میں ان کو بلند جگہ عطا فرمائے۔ آپ خود بھی عمل کی کوشش کریں میرے عزیزوں، میرے لیے بھی دعا کیا کریں، ہر کسی کے لیے دعا عمومی ہونی چاہیے۔ اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صحیح ادھر آ جانا، ادھر آ جانا، کچھ ذرا ویو سامنے